رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ وہ چاہتا تو کبھی بھی ہمارے سامنے یہ چیزیں نہ آتی، اس نے چاہا تو ہم اس علم تک آ پائے، ورنہ اگر ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو اتنے سست ہیں، غافل ہیں کہ ہمیں محنت کرنا پسند نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہماری فطرت ہے کہ ہم مشکل چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مشکل چیز کو بھی اختیار کرے تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اسے توفیق دے رہا ہے کہ وہ مشکل میں ہوتے ہوئے بھی ایک مشکل چیز کو پکڑتا ہے تاکہ وہ اللہ کو پا سکے۔ تو اس پر ہم اللہ ہی کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے الصلاۃ من کلام ابن القیم۔ اس میں ہم نے جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا اعضاء کے استعمال کے بارے میں۔ 3 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو بامقصد طریقے سے استعمال کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، دوسرے وہ جو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، تیسرے وہ جو کرتے ہی نہیں ہیں، جو کھ نہیں کر رہے، بس ویلے بیٹھے ہوئے مستی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے مزید ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوارح الطاعت، اطاعت اور فرما برداری کے اعضاء، یعنی وہ طریقے جن کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کریں، اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جیسا اللہ نے بتایا ہے ویسے ہی ان کو استعمال کریں۔ اور اب دیکھیں یہ کامن سینس والی بات ہے کہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ نے کیا کہا ہے آپ کیا کریں گے؟ فرسٹ آف آل علم ضروری ہے، اللہ نے کہا کیا کرنا ہے مجھے ہاتھوں کے ساتھ۔ فالاول، تو جو پہلی قسم پیچھے ہم نے استعمال الجوارح میں پڑھی، اب اس کی ڈیٹیل بتانے لگے ہیں امام رحمہ اللہ۔ فالاول، تو پہلی قسم کرجل، اس شخص کی مانند ہے، اقطع ارضا واسعة، جس کو ایک وسیع اور عریض زمین دی گئی، یعنی بڑی وسعت والی اور بڑی کھلی۔ وأعین بآلات الحرث والبذر، اور ہل جوتنے اور بیج بونے کے آلات سے اس کی مدد کی گئی ہو، یعنی آپ کو دنیا میں زندگی دی گئی اور پھر آپ کو زندگی دے کر ایسے اعضاء بھی دیے گئے، گویا جیسے آپ ہل جوتتے ہیں، بیج بوتے ہیں، وہ سارے آلات ہوتے ہیں نا اس کے لیے، وہ آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس میں کھیتی کر سکیں۔ ایسے ہی آپ کو دنیا میں اللہ کی زمین پر زندگی کے بعد آپ کو اعضاء دیے گئے ہیں۔ اعضاء گویا کہ وہ آلات ہیں جن کے ذریعے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ وعطیہ، اور اس کو کچھ دے دیا گیا ہو، اتنا کچھ ما یکفیہا لسقیہا، جو اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو، یعنی تمام چیزیں، تمام وسائل، سہولیات اس کو مہیا کی جائیں جس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اور انسان کو بھی وہ تمام چیزیں مہیا کی گئیں، عقل، دل، شعور، فہم، ہاتھ، آنکھیں، کان،
جس کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنی زندگی کو، اپنے دل کو سیراب کر سکتا ہے. ساری سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں. فَحَرَثَهَا وَهَيَّأَهَا لِلزِّرَاعَةِ، تو اس نے اس میں ہل چلایا اور کاشتکاری کے لیے تیار کیا. یعنی اب جو اللہ نے انسان کو اعزاز دیے، اس نے یہ نہیں کہا اچھا میرے پاس جگہ بھی ہے، میرے پاس سارے آلات بھی ہیں، میں بس بیٹھا رہوں. اس نے کہا نہیں، میں اٹھوں، اٹھ کے کام کروں. مشقت والا کام، ہل چلانا کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے، بڑا مشقت والا کام ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اللہ نے جو اس کو وسائل دیے ان کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وَبَذَرَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْغِلَالِ، اور اس میں کئی قسم کے اناج کے بیج بوئے. اب صرف اس نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں تھک گیا، بس بہت ہو گیا، ایک بار زمین میں ہل چلا لیا، کاشتکاری کر لی تو کافی ہے. اس نے اس زمین میں کئی قسم کے اناج بھی بوئے. انسان نے بھی جب اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کیا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اس نے کئی قسم کی نیکیوں کے بیج بوئے. مختلف قسم کی نیکیاں، اللہ کا ذکر، تقوی، صبر، شکر، نماز، نوافل، صرف سجدے. بعض اوقات آپ کے پاس نہیں وقت کہ آپ نوافل پڑھیں لمبے چوڑے، آپ صرف اٹھیں، سجدے میں جائیں، اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ سے بات کر لیں. کم از کم ایک سجدہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا نوافل میں. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو پھر ہل چلا کر بیچ میں کئی قسم کی نیکیوں کے بیج بوتا ہے. وَغَرَسَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنْوَاعِ، اور اس میں پھلوں اور میووں کی بہت سی اقسام کو کاشت کیا. نہ صرف یہ کہ ایک قسم کے بیج بوئے، اس نے اپنے اندرونی حصے پہ بھی کام کیا کہ میرے اندر خیر ہو. یہ نہیں کہ صرف باہر سے تو بڑے پھل اور میوے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی بہت پیارا ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہے. یوں ہوا آئی اور گر پڑا، یوں سامنے کوئی غلط کام آیا فوراً سے غلط کام کر دیا. اگر آپ کا اندر مضبوط ہے تو آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہے. آپ کا اندر مضبوط نہیں، آپ کا اندر کمزور ہے تو آپ کے اندر کوئی سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، سیلف کنٹرول کا ایس بھی نہیں ہوگا آپ کے اندر. تو یہ شخص جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندرونی حصے میں بیج بوتا ہے، باہر سے بھی اچھے خاصے کام کرتا ہے. اندر بھی اس کا صاف ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، خیر والا ہوتا ہے. باہر بھی ہر طرف یہ طہارت، نظافت، صفائی، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کے صرف دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ظاہراً وہ عمل نہیں کر رہے. مسلمانوں میں سے ہم میں سے 80% یا اس سے زیادہ کچھ لوگ ہوں گے، کم نہیں ہوتے، جو صرف اندرونی طور پہ کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اب عمل نہیں کرنا. مومن تو ایسا نہیں ہے، بامقصد شخص تو ایسا نہیں ہے. اس نے جب اپنے اندر خیر کا بیج بویا تو پھر وہ عمل بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو اب نماز گئی خلاص، چھوڑو نہ پڑھو. اور بعض لوگ ہم میں سے صرف ظاہراً کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے چیریٹی کے کام کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، ماتھے پہ محراب کا نشان لگا لینا، اور بس ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں. اندر دل میں خیر نہیں، دل میں فتور ہے، دل میں اللہ پہ کامل یقین ہے، دل میں شک آتے ہیں، دل میں بے چینی ہے. تو ایٹ اے ٹائم ہمیں دونوں چیزوں پہ کام کرنا ہے. اور دیکھیں ہمیں وہ سارے آلات دیے گئے ہیں، اعضاء بھی دیے گئے، سلیبس بھی دیا گیا، احکامات بھی دیے گئے، ہمارے پاس پوری شریعت ہے، شریعت دی گئی، ہمیں طریقہ بتایا گیا. اب کیا کرتا ہے وہ؟ صرف ایسے ہی رہتا ہے. یعنی اس نے نیکیاں کی، اس نے مختلف قسم کے اپنے اندر خیر کے بیج بوئے، اس نے اپنے باہر نیکیاں بکھیری، اس کا ظاہر باطن اچھا ہو گیا.
کیا وہ یہاں تک صرف اکتفا کرے گا؟ قطعاً نہیں. مومن کی زندگی میں وہ والا سکون نہیں کہ وہ کہ اب بس سارے کام ہو گئے، میں بیٹھوں اور بیٹھ کے اب چائے شائے کا آنند لوں، لطف اٹھاؤں. مومن کی زندگی ایسی نہیں ہے، اور واقعی میں الحمدللہ ایسی نہیں ہوتی. ویکینڈ پہ ہم اپنے پاس 20 کام لکھتے ہیں، 25 کام لکھتے ہیں، 10 کام لکھتے ہیں اور بہت ریلیکس ہوتے ہیں، الحمدللہ سارے کام ہو گئے، اب مطمئن ہیں ہم. تھوڑی دیر بعد پھر اور کام آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یہ والا بھی رہتا ہے، مسلسل کام. تو صرف یہاں تک کرنے کے بعد وہ کافی نہیں رہتا. ثم لم یہملها، پھر اس کو نظر انداز نہیں کرتا. یہ نہیں بس میں نے پھل اور میوے تو اگا دیے، اب بس اس کو ایویں کھلا چھوڑ دو، ان کو اتارو نہ، یہ نہ ہو بارش آئے اور ساری فصل خراب ہو جائے جو بھی غلہ اناج وغیرہ اگایا تھا، یا کوئی باہر سے جانور آئے اور اس کو آ کے کھا جائے. بل اقام علیہ الحرس، بلکہ اس کے اوپر محافظ مقرر کیے. صرف ایسا نہیں کہ کام کیا اور بس چھوڑ دیا، وہ پھر اس پر حفاظت کرتا ہے. یعنی میں نے ایک نیکی کی تو ایسا نہیں میں نے نیکی کی تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب میں جو مرضی کروں، یہاں سے میں نے نماز پڑھی وہاں جا کے کسی کی غیبت کر رہی ہوں، یہاں سے میں نے نماز پڑھی وہاں سے جا کے گانے سن رہی ہوں. یہ تو نیکیوں کی حفاظت ہی کرنا نہیں ہوئی، یہ تو وہ یہ نیکیاں کی اور جا کے ضائع کر دی. پورے گھر میں صفائی کی اور کوڑا آ کے درمیان میں پھینک دیا. پھر سے کیا فائدہ ایسی صفائی کا؟ یا بیڈ کے نیچے گسیر دیا، کیا فائدہ؟ وہ شخص اس باغ پر، ان پھلوں پر، اس کی ہوئی کاشتکاری پر محافظ مقرر کرتا ہے، یہ ضائع نہ ہونے پائیں، ایسے نہ ہو یہ گر جائیں، ختم ہو جائیں، کوئی جانور آ کے انہیں کھا لے. مومن بھی ایسے حفاظت کرتا ہے. نماز پڑھی ہے آج الحمدللہ بہت خشوع آ رہا تھا، میں پڑھ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا میں اللہ تعالیٰ سے مل کے آئی ہوں، تو اب میں نے جا کے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا کہ مجھ سے یہ کیفیت لے لی جائے، یا میں نے اب غفلت سے بچنا ہے، میں نے ریاکاری نہیں کرنی، میں نے جا کے کوئی غلط کام نہیں کرنا، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرنا، تاکہ ایسے نہ ہو کہ میری وہ جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اگر میں نے رات کو تہجد پڑھی ہے تو دن میں مجھے ایسے غلط کام نہیں کرنے کہ وہ تہجد کو کھا جائیں، حفاظت کرنی ہے. وَحَصَّنَهَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ، مفسدین سے اس کی حفاظت کی، فساد سے، ایسے کاموں سے جو اتنا بگاڑ پیدا کریں کہ آپ کی نیکیوں کو اڑا کے لے جائیں، آپ کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیں. کسی کی لڑائی کروا دی، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی. واللہ میں بہت حیران ہوں کہ مطلب ایسا ہو کیسے سکتا ہے نا؟ کوئی انسان اتنا اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہے؟ اتنی کس میں اکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ یہاں سے میں نے اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کا اظہار کیا اور وہاں سے جا کے میں نے کسی کی ایسی چغلی، ایسی غیبت کی کہ وہ بیچاری ہفتہ پورا ذلیل ہوتی رہی، یا بعد میں زندگی میں ذلیل ہوتی رہی. آپ کو کیا لگتا ہے لوگ باتیں بھول جاتے ہیں؟ آپ نہیں بھولتے تو کوئی اور بھی نہیں بھولتا. لہٰذا دوسروں کی غلط باتیں کسی اور تک پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچیں، مجھے نہیں ایسی بات کرنی. اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھیں. سجدوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے ماتھے پہ ایک محراب سجا لیں، آپ کے سجدے پتہ چلنے چاہیے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کہ آپ کسی کی زندگی میں فساد نہیں مچا رہے. وَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهَا كُلَّ يَوْمٍ فَيُصْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْهَا وَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهَا، وہ روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور جو ان میں سے خراب ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. مثلا ایک دن آپ نے بہت اچھے سے نماز پڑھی تو آپ ہمیشہ اچھے سے پڑھیں گے. کبھی کبھار ایسے ہوگا آپ اپنے آپ کو فرائض کے لیے دھکے لگا لگا کے لے کے جائیں گے, جاؤ بہن نماز پڑھنی ہے. زندگی میں مختلف طرح کے دن آتے ہیں. کبھی کبھی آپ اتنے ریلیکس ہوتے ہیں, اتنی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں آج ساری رات عبادت کروں گی. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کے لیے فرائض کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی اللہ کے ہر حکم پہ لبیک لبیک لبیک, اور کبھی آپ خود کو دھکیل رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ کام کرنا ہے مجھے. یہ ایسی بعض اوقات ہم کلاسز لیتے ہیں, قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی ہمیں ایسا ہو, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. میں کچھ لوگوں کی کیفیت بتا رہی ہوں. ویسے یہ تعجب انگیز بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے, ہم سب انسان ہیں. صح. تو جہاں جہاں پہ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا ہائے اب تو خراب ہو گیا اب کیا کروں, پورا درخت ہی اکھاڑ کے پھینک دو اور باہر پھینک دو یا اس کو چھوڑ دو. ایک انسان جب اپنے باغ کو اجڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے اس کو یہیں پہ رہنے دو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں میرا ٹھکانہ ہے, یہ میرا گزارا ہے, اس پہ چلتا ہے. میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, وہ اس کو ٹھیک کرے گا. ایک مومن بھی اس کو پتہ ہے کہ میرا نیکیوں کے بنا گزارا نہیں ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا جو نیکی کھائی جا رہی ہے بس رہنے دو, کوئی اور نیکی کر لوں گا, اس کو ضائع ہونے دو معاذاللہ. وہ اس کی حفاظت کرے گا کیونکہ وہ اس کا ذریعہ آخرت ہے, آخرت کے معاش کا ذریعہ ہے. وَيَغْرِسُ فِيهَا عِوَضَ مَا يَبِسَ, اور جو پودا خشک ہو جاتا ہے اس کے بدلے اور کاشت کر دیتا ہے. یعنی جو کوئی خشک ہوتا جاتا ہے پھر وہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے, یا پھر اس کی جگہ پہ اور لگانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ویسا ہی. مثلا میں نے ایک کسی پھل کا پودا لگایا, وہ خراب ہو گیا, نہیں صحیح لگا, خشک ہو گیا. میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی, نہیں تو میں دوبارہ سے نئے سرے سے وہ پودا لگاؤں گی, شروع سے شروع کروں گی تاکہ میں اس کو اچھے سے کر سکوں. ہمیں اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جہاں سے خراب ہو شروع سے شروع کرو. وَيَنْفِي دَغَلَهَا وَيَقْطَعُ شَوْكَهَا, وہ غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ دیتا ہے, کانٹے کاٹ دیتا ہے. یعنی اپنے اعمال میں سے وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں, جن کاموں کی ضرورت نہیں ہے, جو فضول ہیں, ان کو نکالتا جاتا ہے. مثلا میری اگر کسی سے بات کم وقت میں ہو سکتی ہے تو میں زیادہ وقت میں کیوں کروں, یا مثلا اگر کسی ایسے وقت میں ہو سکتی ہے جس میں میں فری ہوں تو میں کلاس کے ٹائم پہ کیوں کروں, نماز کے ٹائم پہ کیوں کروں, اللہ کا جب وقت دینا ہے اس وقت میں کیوں کروں. غیر ضروری رشتے, غیر ضروری باتیں, غیر ضروری ملاقاتیں, سارا کچھ اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اب یہ نہیں کہ جو ضرورت والے ہیں ان کو آپ اکھاڑ دیں, ضرورت پڑتی ہے انسان کو, ٹھیک ہے. وَيَقْطَعُ شَوْكَهَا, اور جو اس میں کانٹے آ جاتے ہیں نا, جو ایسے بعض اعمال ہوتے ہیں جو نہیں صحیح, دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, وہ ان کو کاٹ کاٹ کے پھینکتا جاتا ہے. یعنی گاہے بگاہے صفائی بھی کرتا ہے. مثلا نماز تو میں نے پڑھی لیکن بیچ میں مجھے اوروں کے خیالات آ رہے تھے, دعا کرے گا, اس کی اصلاح کی کوشش کرے گا. نماز تو میں پڑھ رہی تھی لیکن میں کبھی دوپٹہ سیدھا کر رہی, کبھی کچھ کر رہی, ان چیزوں کو اوور کم کرے گا. نماز تو میں پڑھ رہی لیکن بیچ میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے, جو ریاکاری اور یہ ادھر ادھر دیکھنا ہے یہ سارے کانٹے ہیں, وہ ان کو دور کرتا ہے. وَيَسْتَعِينُ بِمُغَلِّهَا عَلَى عِمَارَتِهَا,
اور ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے انہی کے اناج سے مدد لیتا رہتا ہے، یعنی وہ مین سورس اس کے پاس ہے۔ لہذا جب بھی اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہونے لگتی ہے، کوئی چیز خراب ہونے لگتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ سے ان کو آباد کرتا ہے، دوبارہ سے اناج ڈالتا ہے، دوبارہ سے بیج بوتا ہے، دوبارہ سے پھر اس کو اگاتا ہے، اور ساری زندگی اس کے یہی مراحل چلتے رہتے ہیں۔ جو خراب ہوا اس کو نکال دو، جو صحیح ہے اس کو رکھ لو، جو ختم ہو رہا ہے اس کو نئے سرے سے اگاؤ، نئے سرے سے اس کو شروع کرو۔ یہ ایک فرما بردار با مقصد مومن کی مثال ہے۔ جوارح المعصیتی، نافرمانی کے اعضاء، یہ وہ شخص ہے جو اپنی منمانی کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہیں طالبات۔ بعض اوقات انسان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کی بات کی جائے یا کچھ ایسی چیزیں، ایسی باتیں کہی جائیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم سب کے دلوں کو بہت ٹچ کرتی ہیں، لگتی ہیں، لیکن ہمیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنا ہے جو ہمیں بچانے میں مدد دے گا، اور وہ ہے علم۔ اب ہم نے اگر اس کے بارے میں پڑھا تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، جب جب اللہ کی محبت کم ہونے لگے دوبارہ سے شروع کرو، جب جب اطاعت کم ہونے لگے دوبارہ سے شروع کرو۔ اسی طرح ہمیں اب جاننے کی ضرورت ہے نافرمانی کے اعضاء کی، اس کی قسم کیا ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم، بمنزلۃ رجل، اس آدمی کی طرح ہے، اخذ تلک الارض، جس نے یہ زمین لی، یعنی یہ زمین ایک بامقصد شخص کو ملی، اس کو بھی ملی، یعنی یہ زندگی، فجعلها مأوا للسباع والهوام ومطرحا للجيف والانتان، تو اس نے اسے درندوں، کیڑے مکوڑوں، مردہ لاشوں، جانوروں اور بدبودار چیزوں کے پھینکنے کی جگہ بنا دیا، یعنی ایک کوڑے کا ڈھیر، جہاں پر نہ وہ خود رہ سکتا ہے نہ کوئی اور آ سکتا ہے۔ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ دیکھیں جو زمین کاشت کے کام نہیں آتی یا حتیٰ کہ وہ سڑک بنانے کے کام نہیں آتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ کوڑا کرکٹ کی جگہ، جہاں پہ لوگ گند بلا پھینکتے ہیں۔ اگر ایک مومن اللہ کی دی ہوئی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پھر یہی ہوگا، طرح طرح کے درندے آئیں گے، یعنی کبھی وہ خود درندہ بنا ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور آ جاتا ہے۔ وہ جگہ انسانوں کے رہنے کی قابل نہیں ہوتی، نہ اس کا دل نہ اس کے اعمال۔ اور آپ دیکھیں بعض لوگ اتنے عجیب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے۔ ظاہراً وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنے خوبصورت لوگ بھی بنائے، اور جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ کس چیز کی بدبو ہوتی ہے؟ ان کے برے اخلاق کی، ان کے برے رویوں کی، ان کے تکبر کی، ان کی خود غرضی کی۔ تو پھر ظاہری بات ہے جب انسان ایسی جگہوں پر جانا پسند ہی نہیں کرتے تو پھر اس کے پاس اور گندگی بڑھے گی، کیونکہ اگر آپ صاف نہیں کرتے نا ایک جگہ کو، پھر اس کے اندر اور گندگی آتی ہے، اور وہ گندگی اتنی ناگوار ہوتی ہے آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے رولز کو فالو نہیں کیا، اس نے دھیان نہیں رکھا، اس نے حفاظت نہیں کی، اس نے اس میں کام نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ زمین بیکار ہو گئی، اور وہ کام میں تو ہے لیکن غلط۔
اور حدیث میں آپ کو پتا کیا آتا ہے؟ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے اسمیل آتی ہے انتہا درجے کی. تو ہمارے اعمال ہی ہمیں اچھا بنا سکتے ہیں یا برا. وَجَعَلَهَا مَعْقِلًا يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مُفْسِدٍ وَمُؤْذٍ وَلِصٍّ، اور اس کو ایک ایسا قلعہ بنا دیتا ہے جہاں ہر فسادی، تکلیف دینے والا جانور یا حشرات میں سے اور چور پناہ لیتا ہے. یعنی وہ پھر فسادیوں کے اڈے بنتے ہیں، چوروں کے. اور آپ دیکھیں عموماً یہ لوگ انہی جگہوں پہ رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انسان جانے کی ہمت ہی نہیں کرتے کہ بھائی اتنی گندگی میں کون آ سکتا ہے. لیکن جس کا اندر گندا ہو جائے نا، وہ باہری لحاظ سے بھی گندگی میں رہ سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے. صحیح؟ تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ زندگی، وہ زمین جو اللہ نے آپ کو دی بطور امانت، آپ اس میں کیا کرتے ہیں. وَأَخَذَ مَا أُعِينَ بِهِ عَلَى بِذَارِهَا وَصَلَاحِهَا، اور وہ آلات جن کے ذریعے اس میں بیج ڈالنے اور اصلاح کرنے میں اس کو مدد دی گئی تھی، یعنی وہ سارے آلات بھی وہ فسادیوں، چوروں اور موذی جانوروں وغیرہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں. یعنی بامقصد کام کے نہیں ہیں، استعمال ہیں لیکن غلط جگہوں پہ جہاں پر نہیں ہونے چاہیے. یہی وجہ جب انسان ان ہاتھوں کو اللہ کے سامنے نہیں اٹھاتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ان ہاتھوں کے ذریعے چوریاں کرتا ہے، دوسروں کا قتل کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے. صحیح کام نہیں کرو گے تو غلط کرو گے. فَصَرَفَهُ مَعُونَةً وَمَعِيشَةً لِمَنْ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الشُّرُورِ وَالْفَسَادِ، تو اس نے ان کو شریر اور مفسد لوگوں کی معیشیت اور امداد میں صرف کر دیا. شر کو پھیلانے میں، فساد مچانے والوں کی مدد کی. اس نے کام تو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے، چوری چکاری، اللہ کی نافرمانی کے کام، ہر قسم کے غلط کام. اور چونکہ اس کا ظاہر گندا ہے، اس کا عمل بھی گندا، اور چونکہ اس کے اعمال برے ہیں اس لیے اس کی وہ جگہ بھی بری ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے. چور کتنے بھی امیر بن جائیں نا، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم جیسا غریب کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسی جگہوں پہ رہیں گے جو رہنے کے قابل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. کیا آپ ان اعضاء کے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا، یا آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں. کسی نے جھوٹ بولا، اس کی مدد کی، ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے. کسی نے جھوٹی گواہی دی، آپ نے کہا نہیں ہے تو ٹھیک ہے. کسی نے غلط بات کی، بہتان بازی کی، آپ نے اس کی مدد کی. چوری سے مراد صرف یہ نہیں آپ چوری کریں یا کچھ بھی اس طرح کا، مراد یہ بتانا ہے کہ پھر انسان ہر حد پار کر جاتا ہے، انسانیت کی حدود سے نکل کے وہ ایک وحشی جانور بن جاتا ہے، غلط کام میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. کہیں پہ گانے بجنے کا کام ہو رہا ہے، چلو بھائی جائیں. کلب میں جانا ہے، چلو بھائی جائیں. مووی دیکھنے جانا ہے، چلو بھائی جاتے ہیں. کوئی اور غلط کام ہے. پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ اپنی دوستوں کی غیر محرم مردوں سے ملاقاتیں کرواتی ہیں معذرت کے ساتھ، اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کا پورا دھیان بھی رکھتے ہیں، چوکیداری کا کام کرتے ہیں. پھر یہی چیزیں ہیں وہ ساری. ظاہر بات ہے ایک بندہ اگر نماز کے ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر اس نے کچھ نہ کچھ تو غلط کرنا ہے نا، کہیں اور تو لگے گا نا. پھر وہ
اپنے نفس کو ہمیشہ اللہ کے کام میں لگا کے رکھیں، ورنہ یہ آپ کو ایسے ایسے کاموں میں لگائے گا نا کہ آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے. آپ اللہ کے لیے سختی برداشت کر لیں، ورنہ یہ آپ کو ایسی ایسی سختیاں دکھائے گا کہ آپ کہیں گے میری برداشت سے باہر ہے. لگام ڈال کے رکھیں اس کو. سب سے زیادہ جوارح البطالۃ، بیکاری کے اعضاء. اب یہ بیچارے وہ لوگ ہیں کسی نہ کام کے، دشمن اناج کے. آپ دیکھیں کہ آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے. پہلے والا تو ٹھیک تھا، دوسرا بندہ تو انتہائی قابل رحم، تھکا بھی بیچارہ بہت، کام بھی کیا لیکن کیا کسی چج کا نہیں. تیسرا وہ ہے جو ویلا بیٹھا رہا. والثالث، اور تیسرا بمنزلۃ رجل، اس آدمی کی طرح ہے، عطلها واهملها، جس نے اس زمین کو بیکار اور نظر انداز کیا. یعنی دوسرا تو پھر بھی وہ تھا، چلو اس نے پورا کرکٹ کے لیے اس کو استعمال کر دیا، لیکن یہ ایسا بیچارہ شخص ہے جس نے ہاتھ لگانے کی زحمت ہی نہیں کی، بیکار اور نظر انداز کر دیا. آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھا بول سکتے ہیں، ان کی آواز خوبصورت ہوتی ہے، وہ اس سے قرآن پڑھتے ہیں. بعض لوگ نافرمانی والے کاموں میں آتے ہیں اور وہ اس سے گانے پڑھتے ہیں، گانے گاتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خوبصورت آواز، خوبصورت ہنر لے کے بیکار بیٹھے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا. صحیح بات ہے، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اگر کوئی مجھ پہ پورا ٹرسٹ کرے نا، صحیح بات ہے، اللہ کا نام لے کے، واللہ میں بتاتی بھی ہوں، الحمدللہ میں اس کو بتاؤں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہوں گے الحمدللہ. مجھے جس اسٹوڈنٹ کے اندر جو خیر نظر آتی ہے میں اس کو بتا دیتی ہوں آپ کے اندر یہ والی خیر ہے. اور بعض اوقات کسی کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اتنے بیکار کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے کام کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی آپ کی دی ہوئی چیز کا غلط استعمال کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن اگر وہ چیز پڑی پڑی خراب ہو جائے تو آپ کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے. میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اسے الماری میں سنبھال کے رکھ دو اور یہ خراب ہو جائے، میں نے تو استعمال کے لیے دیا تھا. اللہ نے کیا آپ کو یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں ان کو لے کے کہ بس بھائی ہم بڑے کام کے ہیں. اللہ کے بندو آپ کو یہ اس لیے ملے ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے راستے میں استعمال کریں. بیکار بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. بعض لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. بعض لوگ دوسروں کو اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. دین کو ایسے کاہلوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور دین کاہلوں کے لیے آیا بھی نہیں ہے. وَأَرْسَلَ ذَلِكَ الْمَاءَ ضَائِعًا فِي الْقِفَارِ وَالصَّحَارِ فَقَعَدَ مَذْمُومًا مَحْسُورًا. اور اس پانی کو بے آب و گیا چٹیل زمین، جنگلوں اور بیابانوں میں ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پس وہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ گیا. اللہ نے اس کو جو ظاہری وسائل دیے تھے، ساتھ میں جو کتاب، سلیبس جس کے اوپر گائیڈ کیا تھا کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں، جو پورا میپ تھا، وہ سارا اس نے ادھر ادھر ضائع کر دیا. یہ ضائع اس نے اس لیے نہیں کیا کہ غلط جگہ پہ لگایا، یہ ضائع اس نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں. کوئی بھی چیز ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو اپنے پاس لکھیں. آج تمہارے پاس جو بھی صلاحیت ہے ہمیشہ نہیں رہے گی. اگر تم نے اسے استعمال کر لیا تو بلے بلے، نہ تو پھر تھلے تھلے. یعنی اگر تم نے استعمال کر لیا تو اللہ کے ہاں بہت قدر ملے گی، اگر نہیں کیا تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی.
آپ دیکھیں آپ کے پاس کون سی ایسی صلاحیت ہے جو ضائع ہو رہی ہے. خدا را خود کو ضائع نہیں کریں. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے بھی دور کر دیتا ہے جو آرام سے آپ کے 2-3 گھنٹے کھا رہے ہوتے ہیں, آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی لحاظ سے, چاہے بامقصد طریقے سے ہو چاہے بے مقصد طریقے سے ہو. اللہ آپ کو کیسے بچاتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہاں اچھا اللہ تعالیٰ میں یہاں غلط تھی, یہ میں ضائع کر رہی تھی, ٹھیک ہے, فوراً سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے وہ بندہ. لیکن جس کو مزہ ہی بیکار رہنے میں آئے تو پھر اس کو یہی والا مزہ دیا جاتا ہے, اس کو پھر رہنے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا اسی سے لطف اندوز ہو تم. آپ دیکھیں اچھا مجھے نا ایک بات بڑی حیران کرتی ہے, میں جب بھی سفر کرتی ہوں یا ایون کہ کہیں اگر آنا جانا ہو, میرا دل کرتا ہے میں پوچھوں بھائی آپ ہٹے کٹے مرد ہیں, آپ کی دکان کے باہر اتنا گندگی کا ڈھیر لگا ہے, آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں, کون سا تیر مار رہے ہیں آپ, بیٹھے کرسی توڑ رہے ہیں. اٹھیں بھائی. اگر ہر بندہ یہ ذمہ داری لے لے کہ میں جو میری دکان کے آگے والی جگہ ہے یا جتنا ہماری گلی ہے اگر میں اس کو صاف کر دوں, کتنی صفائی ہو جائے ہمارے ملک میں, دنیا میں. گندگی کا ڈھیر لگا, وہیں بیٹھے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. بھائی اتنے سست, اتنے بیکار. آپ یہ مت سمجھے کہ یہاں صرف نماز کی بات ہے. جو عادتیں آپ کو اپنی عام روٹین میں ہے نا وہی آپ کی جائے نماز پہ بھی ہوں گی. جائے نماز پہ آپ کیوں نہیں بندے کے پتر بن کے کھڑے ہوتے, کیونکہ آپ باہر انسان بن کے نہیں رہتے. یہی وجہ وہاں جا کے بھی آپ کو ہوتا ہے میں جلدی جلدی واپس جاؤں. اپنے بھائیوں کو, باپ کو, شوہر کو, بیٹوں کو تربیت دیں اور ان کو بولیں آپ ارد گرد بھی شیئر کریں. صفائی رکھیں, اپنے آپ کو بیکار نہ پڑنے دیں, کام کرتے رہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں. یا پھر اس کے علاوہ اور کہاں جب ہمیں یہ والی سستی کی عادت پڑ جائے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی, ایسے کر کے, پھر ہم ایسے کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اگر آپ کبھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کافی ٹائم سے ویلی بیٹھی ہوں, آپ دیکھیں میرے ارد گرد کس چیز کو ضرورت ہے کہ میں اپنے اعضاء کے ساتھ اس کی مدد کروں, اس کو سنوار دوں, اس کو سیٹ کروں, اس کو صاف کروں. میں یہاں بیٹھ کے بڑی تھوڑی ہو جاؤں گی. فَهَذَا مِثَالُ أَهْلِ الْغَفْلَةِ, تو یہ مثال ہے غافل لوگوں کی. وَالَّذِي قَبْلَهُ مِثَالُ أَهْلِ الْخِيَانَةِ, اور اس سے پہلے جو مثال ہے وہ کس کی ہے, نافرمانی والوں کی, خیانت کرنے والوں کی. والجناية, اور مجرمانہ کارروائی کرنے والے لوگوں کی مثال ہے. جنایا جو ہے نا یہ اصل میں جرم کی ایک قسم ہے, جرم کو کہا جاتا ہے, جرائم کرنے والے جو ان کا حق نہیں بنتا تھا غلط طریقے سے لینے والے. والأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلقوا له, اور پہلی قسم بیدار اور مستعد یعنی تیار لوگوں کی مثال ہے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا, یعنی ہر وقت وہ مستعدات تیار رہنے والے ہیں. بھئی ہم ریڈی ہیں, ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جو پہلی قسم تھی نا اطاعت والے اعضاء, اطاعت کے اعضاء, وہ مثال ہے ان لوگوں کی جو بامقصد ہیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ خیانت کر رہے ہیں, کیونکہ اگر میرے پاس کسی اور کی کوئی چیز ہے تو میرا قطعاً یہ حق نہیں بنتا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کروں. مجھ پر یہ فرض ہے, واجب ہے کہ میں جس نے دیا اس کی مرضی کے مطابق اس کو چلاؤں. تو دوسرے لوگ تو خیانت اور جرائم کر رہے ہیں,
اور جو یہ اینڈ والے ہیں بیچارے، یہ تو ہے غافل بیکار، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بعض اوقات پڑھی لکھی لڑکیاں، قرآن پڑھی لکھی، اپنے ارد گرد برائی ہوتے دیکھ کے چپ بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا کریں ہم، پھر دنیا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی پھر آپ گھر بیٹھیں، پھر آپ پڑھنے کے لیے کیوں نکلی ہیں؟ اگر آپ پھر اس رستے کی طرف آ گئے ہیں تو آپ پھر غفلت اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے اور آپ بیکار بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں غیرت مند بن کے، یہ کیسی غیرت ہے؟ علم والوں کے اندر غیرت ہونی چاہیے، علمی غیرت۔ آپ میرے سامنے غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کی سزا کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے اس کی کیا سزا ہے، اس کے باوجود آپ میرے سامنے یہ کام کرنے کی جرت کر رہے ہیں، کیوں؟ اتنا روب اور اتنی غیرت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی غلط کام نہ کرے، نافرمانی سے بچ سکے۔ تو بہرحال اب ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ ہم کون سی والی قسم میں آتے ہیں۔ کیا میں بامقصد ہوں، کیا میں خیانت کر رہی ہوں، یا کیا میں غافل ہوں؟ اور خاص طور سے طالبات، آپ لوگوں پر لازم ہے کہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کو آپ ابھی تک بیکار رکھے ہوئے، اس سے کام نہیں لے رہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں مل کے انشاءاللہ کہ ہم اس کے حوالے سے کیا کام کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک۔